معزز اساتذہ اکرام اور مہمانان گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے، ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان نہیں ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہمارے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کیا دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتی ہوں قائد ایوان عائشہ فواد صاحبہ کو، جو ہمدرد پبلک اسکول کے سینئر سیکشن کی طالبہ ہیں۔ قائد ایوان عائشہ فواد صاحبہ۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن اور قومی صدر ہمدرد نونہال اسمبلی محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، مہمانان گرامی، محترمہ اسپیکر صاحبہ اور حاضرین کرام، السلام علیکم۔ آج اس ایوان کا موضوع بحث ہے، مجھے اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ جناب صدر، یہ بات بلا شبہ سچ ہے۔ اس افتخار کی سب سے پہلی وجہ تو بھارت میں رہنے والے مسلمانوں کی حالت زار ہے۔ بھارتی حکومت نے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا ہے۔ جناب صدر، کیا بھارتی مسلمانوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر نہ کروں کہ میں ایک آزاد اسلامی ریاست کی شہری ہوں؟ میرے حقوق ہیں جن کی پاسداری کرنا حکومت کا اولین فرض ہے، اور اگر ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو میں احتجاج کا حق بھی رکھتی ہوں، جبکہ ہندوستانی مسلمانوں کو ہر ظلم و زیادتی کے باوجود بقول شاعر نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے، گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے۔ جناب اسپیکر، جب سے پاکستان بنا ہے اس کا وجود بھارت کی نظر میں کھٹک رہا ہے۔ ماضی میں 3 بڑی جنگیں اور سرحد پر ہونے والی مسلسل جھڑپیں اس بات کا ثبوت ہیں، اور حال ہی میں پہلگام میں ہونے والی دہشت گردی کی مذموم کارروائی میں بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر الزام عائد کرتے ہوئے بھارت نے دوبارہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کری، لیکن ہماری بہادر افواج نے بنیانوں مرصوص بن کر جس طرح اسے منہ توڑ جواب دیا، اس پر مجھے اپنی پاکستانی افواج اور اپنے پاکستانی ہونے پر بے انتہا فخر ہوا۔ بنیانوں مرصوص کا پیارو ایسے ہی اظہار رہے، اپنا فرض نبھاؤ تاکہ قوم کو تم سے پیار رہے۔ جناب صدر، پاکستان کی دھرتی ہماری ماں ہے۔ ماں سے محبت شرائط کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ماں اگر ڈانٹے یا مارے تو بھی بچہ اسی کی آغوش میں پناہ لیتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت سے مسائل ہیں، پھر بھی جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں اور فلسطین سے کشمیر تک کے مسلمانوں کو ظلم و جبر کی چکی میں پستا ہوا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم ایک آزاد وطن کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، جس کو رب کائنات نے بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، جہاں ہم درجہ اول کے شہری ہیں۔ جیسا بھی ہے، جمہوری نظام قائم ہے اور ہماری آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتی ہے۔ جناب اسپیکر، منفی طاقتیں ملکی تصویر کو عالمی سطح پر مسخ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، جبکہ یہ تصویر حقیقت میں بہت دلکش ہے۔ منفی پہلو تو ہر ملک میں ہوتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کرنا اور ان پر فخر کرنا چاہیے۔ مثلاً چند باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ جیسا کہ میں نے اپنی بہادر افواج کا ذکر کیا، ہماری فوج دنیا کی طاقتور افواج میں 7ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے، جبکہ یہ اعزاز مسلم دنیا میں صرف پاکستان کے پاس ہے۔ پاکستان بلند ترین چوٹیوں کی وجہ سے کوہ پیماؤں کی جنت ہے۔ ہمارا وطن معدنیات کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ پاکستان کی گوادر پورٹ دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ ہے اور دنیا بھر کی نظریں اس پر مرکوز ہیں۔ ہمارا وطن زرخیز زمین اور بہترین نظام آبپاشی کا حامل ہے۔ یہاں اہم فصلیں اگتی ہیں اور فصلوں اور پھلوں کی وافر برآمدات زرعِ مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے۔ یہاں چاروں موسم ہمیں اپنی برکات سے فیضیاب کرتے ہیں۔ ہمارے ذہین طلباء ہمارا سرمایہ افتخار ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹرز، انجینئرز اور سائنسدان دنیا بھر میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ جناب صدر،
پاکستان ہی میری شناخت ہے، میرا حوالہ ہے، میں دنیا بھر میں پاکستانی کے نام سے پہچانی جاتی ہوں۔ بغیر اس کے تو ممکن نہ تھی شناخت میری، میرا وطن ہے میرے شجرہ نسب کی طرح۔ حال ہی میں پاکستان انڈیا معرکے کے بعد جس طرح پاکستان کا وقار بلند ہوا، اس نے میرا سر بھی فخر سے اونچا کر دیا اور وطن کے لیے دل میں اور محبت و لگن پیدا کر دی۔ جناب صدر، آج ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ وطنیت کے جذبے کو ابھارا جائے، جیسا کہ قائد نونہال شہید حکیم محمد سعید پاکستان سے محبت اور اس کی تعمیر کا درس دیا کرتے تھے اور استحکام پاکستان کے لیے عملی اقدامات کیے۔ حاضرین کرام، میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے ان محبت بھرے جذبات کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ تیرے ہی گیت سنوں دھڑکنوں کے سرگم میں، کسی دیار میں ٹھہروں کسی نگر میں رہوں، اسی کے دم سے کھلیں روح کے گلاب تمام، اسی زمیں کے طلسمات کے اثر میں رہوں۔ میری شناخت اگر ہو تو تیرے نام سے ہو، اے عرض شوق تیری چشم معتبر میں رہوں، اے عرض شوق تیری چشم معتبر میں رہوں۔ شکریہ۔